ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم۔ قابل عزت قابل قدر حضرات علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان فرمائے۔ وضو کا نمبر 4 فرض کیا ہے؟ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ جس وقت ہم لوگ کسی بھی قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہیں تو اسے فقہاء اکرام کی زبان میں مختلف نام دیے جاتے ہیں، کبھی اشارۃ النص، کبھی دلالۃ النص، کبھی اقتضاء النص، تو یہ سارے نام ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو عام ہو اسے خبر واحد کے ذریعے، خبر مشہور کے ذریعے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ علماء کرام کی مجلس ہے تو تھوڑی بہت ہم اپنی زبان بھی استعمال کریں گے، اور اگر قرآن پاک کا خاص کوئی حکم ہو تو اسے خبر واحد یا خبر مشہور کے ذریعے عام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جس وقت موضوع پہ مسح کی بات آئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ قرآن پاک کا ایک عام حکم تھا پاؤں کو دھونے کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ ہر حال میں جب بھی وضو کرنا ہے تو پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، موسم خراب ہو، جیسا بھی ہو پاؤں کو دھونا ہے، یہ ایک عام اور کلی حکم تھا۔ لیکن ہم نے اس حکم کو خاص کیا ہے کہ جس وقت موزے پہنے ہوں تب تو اجازت ہے کہ مسح کر لیا جائے۔ اب یہ حکم خاص ہو گیا، تو اب خاص ہم نے کیوں کیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موزے کا مسح کا حکم ہے، 70 سے زائد صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ جن سے موضوع پر مسح کا حکم ثابت ہوا ہے، تب جا کے ہم نے اس موضع والے مسح کے حکم کو قبول کیا۔ مطلب قرآن پاک کی آیت اس بات پہ ہی دلیل تھی کہ پاؤں کو صرف اور صرف دھویا جائے، اور 70 سے زائد صحابہ اکرام، ہر عالم سمجھتا ہے کہ یہ حد تواتر کو تعداد پہنچ رہی ہے، تو حد تواتر کی وجہ سے قرآن پاک کی آیت کے اندر تخصیص یا تعمیم کی اجازت ہوتی ہے۔ تو گویا جو موضع پہ مسح کا حکم ہے یہ خبر واحد کے ذریعے نہیں ہے، خبر مشہور کے ذریعے نہیں ہے، اجماع کے ذریعے نہیں ہے، قیاس کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ یہ خبر تواتر کے ذریعے ہے، اور خبر تواتر کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو قرآن پاک کی آیت کا حکم ہوتا ہے۔ اور پھر اس پہ حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ 70 سے زائد صحابہ اکرام سے موضوع پہ مسح کرنے کا حکم ثابت ہے، اور جہاں کہیں کسی صحابی سے اگر مخالفت ثابت ہے تو دوسری جگہ پہ موافقت بھی ثابت ہے۔ اور موضوع پہ مسح کرنے کا جو حکم ہے، 10 مبشرہ سارے کے سارے صحابہ اکرام سے موضوع پہ مسح کا حکم ثابت ہے۔ اس لیے موضوع پہ مسح کرنا یہ اسی طرح ثابت ہے جیسے پاؤں دھونے کا حکم ثابت ہے۔ پاؤں دھونے والے جو حکم ہے اس کا منکر قرآن پاک کا منکر کہلائے گا، ایسے ہی موضوع پہ مسح کرنے کا حکم جو ہے اس کا منکر خبر تواتر کا منکر کہلوائے گا، اور دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں، اس پہ دلائل صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پہ مسح فرمایا، موزے پہنے ہوئے تھے تو مسح کیا۔ اب اگر وہ سارے دلائل پڑھے جائیں تو ٹائم نہیں اتنا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پہ مسح فرمایا۔ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے،
ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور دوسری احادیث مبارکہ کی کتب میں بھی یہ روایات موجود ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مسح علی الخفین کی روایت موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مسح علی الخفین کی روایت موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے. اس سے اگلی بات آ جاتی ہے جرابوں پہ مسح کا حکم. اب جرابیں کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں جرابوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جراب کہ جس کے اوپر مسح جائز ہے اور ایک وہ جراب جس پہ مسح جائز نہیں ہے. جس پہ مسح جائز ہے وہ کون سی جراب ہے اور جس پہ مسح جائز نہیں ہے وہ کون سی جراب ہے؟ تو یاد رکھیں ایک ہوتی ہے علمی تحقیق اور ایک ہوتا ہے عام بندے کو سمجھانے والی بات. تو جس جراب پہ مسح جائز ہے وہ نبی کے دور کی جراب ہے اور جس جراب پہ مسح جائز نہیں ہے وہ آج کے دور کی جراب ہے. اب یہ غیر مخلد کو سمجھ نہیں آئے گی. کیوں؟ اسے کہا جائے کہ جی نبی کے دور میں مشینی جراب تھی؟ لا محالہ کہے گا جی نہیں تھی. تو جب نہیں تھی تو پھر مسح حضور نے کیا؟ جی نہیں کیا. تو بھائی پھر آپ اہل حدیث بنے، جو کام نبی نے نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہو؟ سادہ سی بات. اور اگر دلیل میں چلے جائیں تو واقعتاً جو جرابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں انہیں سخینین کہا جاتا ہے. گویا ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں ایسی جراب جو موضع نما ہو، جس میں موضع والی صفات پائی جائیں. اور وہ موضع والی صفات کتنی ہیں؟ 3 صفات ہیں. ہم نے پڑھی ہیں قدوری کے اندر ہی یہ چیزیں پڑھی ہیں. موضع والی 3 صفات ہیں. نمبر 1 کہ وہ جراب اتنی موٹی ہو کہ رد المحتار میں لکھا ہوا ہے کہ کم از کم اکیلی جراب پہن کے انسان 1 فرسخ میل کر سکے. 1 فرسخ جو پیدل چل سکے. 1 فرسخ کتنا ہے؟ 3 میل کا 1 فرسخ ہوتا ہے. گویا ایسی جراب اگر آج بھی ہمیں مل جائے جو اکیلی جراب پہن کے بغیر جوتے کے 3 میل ہم پیدل چلیں اور وہ پھٹے نہ، تو ایسی جراب پہ مسح کیا ہے؟ جائز ہے. نمبر 2 کہ وہ جراب ایسی ہو کہ اسے ربڑ کے ذریعے، پلاسٹک کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے پاؤں کے ساتھ باندھا نہ گیا ہو، بلکہ وہ اپنے وجود کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ کھڑی رہے. جیسے موزہ ہے، موزے کے اندر ربڑ نہیں ہے لیکن جب موزہ پہن لیتے ہیں تو تب بھی موزہ جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے جو جراب ہم نے پہنی ہے اگر اس کے اندر ربڑ موجود ہے تو پھر اس پہ مسح جائز نہیں. اگر وہ اپنی موٹائی کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ چمٹی ہے، کھڑی ہے، تو اس جراب پہ بھی مسح کرنا جائز ہے اگر آج کے دور میں بھی مل جائے. اور نمبر 3 کہ وہ جراب اتنی موٹی ہو کہ اگر ہم ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر پانی ٹپکا دیں تو وہ پانی ہماری جلد تک نہ پہنچے. اگر جلد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر مسح نہیں ہوگا. یہ 3 شرائط تھیں. گویا جس جراب کے اندر یہ 3 شرطیں پائی گئیں وہ آج بھی اگر میسر ہو جائے تو اس پہ مسح جائز ہے. اور اسے ہم جراب کم کہیں گے، موزہ نما جراب زیادہ کہیں گے. گویا کہ یہ موزے کی ہی نئی شکل ہے. تو اس لیے اس جراب کے اوپر جسے ہم سخینین کہتے ہیں، اس پہ بال اتفاق تمام مسالک کے ہاں، وہ اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں اور دیوبندی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ان کے ہاں اس جراب پہ مسح جائز ہے. یہاں پہ ایک غیر مقلد سے میری اپنی بات ہوئی کہ جی جرابوں پہ مسح جائز ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا جی ہم تو نہیں کہتے کہ جائز نہیں ہے. کہنے لگے جی کہتے ہیں، تمہارے علماء کرام کے بیانات موجود ہیں کہ جرابوں پہ مسح جائز نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کوئی عالم بھی نہیں کہتا کہ جرابوں پہ مسح جائز نہیں. میں نے کہا کوئی عالم بھی نہیں کہتا اور باقاعدہ نہیں کہتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن جرابوں پہ مسح جائز ہے ان پہ جائز ہے، جن پہ نہیں جائز ان پہ نہیں جائز. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے غیر مسلم مردار کھاتے ہیں لیکن مسلمان مردار نہیں کھاتا. اب غیر مسلم اٹھ کے کہہ دے کہ جی مسلمان گوشت کو حلال ہی نہیں سمجھتے، تو یہ تو اعتراض غلط ہے. ہاں مسلمان مردار کو حلال نہیں سمجھتے، مسلمان گوشت کو حلال سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ شرائط ہیں کہ وہ اپنی ملکیت کا جانور ہو، اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے ذبح کیا گیا ہو، اور پھر وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے، یہ کچھ شرائط ہیں. پھر یہ کہ شرعی حوالے سے وہ جانور ہو کہ جس کی حلت پہ دلائل موجود ہوں.
ایسا گوشت حلال ہے، تو شرائط کے ساتھ حلال ہوا، بغیر شرائط کے نہیں۔ ایسے ہی جرابوں کے اوپر مسح جائز ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، مطلقاً جرابوں پہ مسح کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے تمام دلائل کہ جن کے اندر جرابوں پہ مسح کا حکم ہے، ایک ان کا جواب تو یہ ہے کہ بھائی اس سے مراد وہ جرابیں ہیں کہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان جرابوں پہ مسح جائز ہے، یہ جرابیں مراد ہیں۔ اور دوسری بات کہ وہ تمام کی تمام روایات جو جرابوں پہ مسح کے متعلقہ ہیں وہ خود اہل حدیث علماء کے ہاں مختلف ہی ہیں، کوئی ایک بھی حدیث مبارکہ ان میں سے صحیح نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے، متصل نہیں ہے، حتیٰ کہ ان احادیث مبارکہ پہ موضوع تک ہونے کا جو ہے وہ الزام ہے کہ یہ احادیث مبارکہ موضوع ہے۔ تو ایسی حدیث مبارکہ کی وجہ سے قرآن پاک کے عام کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں جرابوں پہ مسح جائز ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ اور یہ جو اونی اور سوتی جرابیں ہیں جن کو آج ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان جرابوں کے اوپر خود اہل حدیث علماء بھی مسح کے قائل نہیں ہیں جو معتبر ہے۔ علامہ نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی نذیریہ کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ اونی اور سوتی جرابوں پہ مسح جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا مذکورہ جرابوں پہ مسح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابو سعید شرف الدین اہل حدیث عالم گزرے ہیں، فتاوی ثنائیہ کے اندر انہوں نے لکھا کہ ان اونی اور سوتی جرابوں پہ مسح کرنے کی کوئی دلیل حدیث صحیحہ مرفوعہ سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء ہیں، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی میں ان سے بھی سوال کیا گیا کہ ان اونی اور سوتی جرابوں پہ مسح جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے بھی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، سنت رسول اللہ سے بھی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، اجماع امت سے بھی دلیل ثابت نہیں ہے، اور قیاس صحیح سے بھی کوئی دلیل نہیں کہ ان اونی اور سوتی جرابوں پہ مسح جائز ہو۔ اور اگلی بات کہتے اگر کوئی بندہ ان جرابوں پہ مسح کرے گا تو چونکہ ان جرابوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے پانی کو کیچ کرنے کی، تو وہ لا محالہ انگلیوں کا پانی وہ انسان کی جلد تک پہنچ جائے گا۔ جب وہ جلد تک پہنچے گا تو وہ مسح نہیں رہے گا بلکہ وہ غسل ناقص بن جائے گا۔ اور غسل ناقص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، نماز کا ٹائم کم تھا، پانی کم تھا، جلدی جلدی وضو کیا، ایڑیاں خشک ہو گئیں۔ اب وہ ایڑیوں کو جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ویل للعقاب من النار، بھائی وضو کی حالت میں جن لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس لیے جب ان جرابوں پہ ہم مسح کریں گے تو یاد رکھیں یہ مسح نہیں کہلائے گا، یہ غسل ناقص کہلائے گا۔ اور غسل ناقص کی حالت میں کوئی دنیا کا فرقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ سے وضو ہو جاتا ہے، خود اہل حدیث نہیں مانتے۔ ان سے پوچھ لو کہ بھئی آدھا پاؤں دھویا ہو، آدھا خشک ہو، وضو ہو جائے گا؟ وہ بھی کہیں گے نہیں ہوا۔ تو جب نہیں ہوا تو یہ جو مسح کر رہے ہیں ان جرابوں پہ، یہ تو مسح ہے ہی نہیں۔ مسح تو وہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھ کی تری ہماری جلد تک نہ پہنچے، اور یہاں پہ تو تری جلد تک پہنچ رہی ہے، تو جب تری جلد پہ پہنچ گئی تو یہ مسح نہیں رہا، یہ غسل خفیف بن گیا پاؤں کے اندر۔ تو جب یہ غسل ناقص ہے، غسل ناقص کی وجہ سے وعید نازل ہوئی ہے، اور وعید اس کام پہ ہوتی ہے جو ناجائز اور حرام ہے، تو اس لیے یہ کام ویسے ہی حرام ہے۔ اور اگلی بات یہ اپنے مسائل اپنے عقائد کھل کر بیان کرتے ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت کب ہے؟ اپنے مسائل اپنے عقائد کھل کر بیان کرتے ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت کب ہے؟ جب ہم غیر مقلدین کی مسجد میں جا کر یہ کام کریں، جب ہم بریلویوں کی مسجد میں جا کر اپنا نظام چلائیں، تو پھر فرقہ واریت پھیلے گی، پھر جھگڑا فساد پھیلے گا۔ تو اس لیے
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. قابل عزت قابل قدر حضرات علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان فرمائے. وضو کا نمبر 4 فرض کیا ہے؟ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. جس وقت ہم لوگ کسی بھی قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہیں تو اسے فقہاء اکرام کی زبان میں مختلف نام دیے جاتے ہیں. کبھی اشارۃ النص، کبھی دلالۃ النص، کبھی اقتضاء النص، تو یہ سارے نام ہوتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو عام ہو اسے خبر واحد کے ذریعے، خبر مشہور کے ذریعے خاص نہیں کیا جا سکتا. چونکہ علماء کرام کی مجلس ہے تو تھوڑی بہت ہم اپنی زبان بھی استعمال کریں گے، اور اگر قرآن پاک کا خاص کوئی حکم ہو تو اسے خبر واحد یا خبر مشہور کے ذریعے عام نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جس وقت موضوع پہ مسح کی بات آئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ قرآن پاک کا ایک عام حکم تھا پاؤں کو دھونے کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ ہر حال میں جب بھی وضو کرنا ہے تو پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے. سردی ہو، گرمی ہو، موسم خراب ہو، جیسا بھی ہو پاؤں کو دھونا ہے. یہ ایک عام اور کلی حکم تھا.